زندگی اور موت کا ایک سائیکل ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کا بھی ایک سائیکل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو اولی الالباب ہے، جو عقل والے، جو سمجھ والے لوگ ہیں، ان کے لیے نشانی ہے. تو ایک تو قرآن مجید میں، اب یہ سورہ ہجر میں یہ آرگیومنٹس ہیں، لیکن یہ پورے قرآن میں ہیں. تو ان کو میں خود کلاسیفائی کر رہا ہوں ایز یونیورسل آرگیومنٹس. یہ وہ آرگیومنٹس ہیں جو آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا ہے، اور یقیناً جس نے بھی یہ نظام پیدا کیا ہے وہ عدل اور جسٹس اور انصاف کرنے والا ہے. اسی طرح سے سورہ ہجر میں کچھ سائیکولوجیکل آرگیومنٹس بھی ہیں، خاص طور پہ انسان کے وجود سے ریلیٹڈ جو آرگیومنٹس ہیں ان کا تعلق اگر ہم لوگ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سٹوری اگر ہم دیکھیں تو آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. آدم نے جو ہے توبہ کر لی، ابلیس نے توبہ نہیں کی. ایک کو جو ہے جزا ملی، ایک کو سزا ملی، ایک کو جنت مل گئی، ایک کو جہنم مل گئی. تو اس کے اندر بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ انس ہے یا جن ہے، جس کے پاس بھی اختیار ہے، جس کے پاس بھی فری ول ہے، وہ اپنی فری ول کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ برا کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے. اور اس میں بھی جزا اور سزا کا معاملہ بتا دیا کہ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے. اور یہ اچھے اور برے کا معیار جو ہے وہ وہی سیٹ کرے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا. اب اس میں آدم علیہ السلام نے کوئی آرگومنٹ نہیں دیا ان کو کہ بھئی درخت کے پاس میں کیوں نہ جاؤں، درخت تو بہت اچھا ہوتا ہے، درخت تو بہت پھلدار ہوتا ہے، درخت پہ تو بڑا سایہ ہوتا ہے. اللہ نے منع کر دیا، بات ختم ہو گئی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. یہ سارے درخت ہیں، کلوا واشربوا، جتنے مرضی سے کھاؤ پیو، بس ادھر نہیں جانا. اگر ادھر گئے تو ظالم ہو جاؤ گے. اب اللہ ہے، اللہ بتا سکتا ہے کون سے کام کرنے والے ہیں، کون سے نہیں کرنے والے. آدم علیہ السلام درخت کے پاس چلے گئے، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراً توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہی اس میں بھی ایک سائیکولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ فرما برداری میں آنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فرما بردار بنو گے، عیاشیاں کرو گے. اللہ کی بغاوت کرو گے، تمہاری سوائے بربادی کی اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی سائیکولوجیکل آرگومنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے اوریجن کی بات کرتے ہیں. انسان کے اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے وجود کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے فی آفاق و فی انفسہم، آسمانوں میں بھی دکھا دیں گے اور تمہارے اندر بھی دکھا دیں گے، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہو گئے. تو ہمارے اندر، ہمارے انفس میں کون سے ایسے پروفس موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر. تمہیں پیدا کس چیز سے کیا ہم نے؟ نطفے سے. یا تو نہ تم کہتے کہ جی مجھے تو آب زمزم سے پیدا کیا گیا، مجھے تو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے پیدا کیا گیا، مجھے تو جی سنگ مرمر سے پیدا کیا گیا. آپ کو کس چیز سے پیدا؟ من ای شیء خلقہ. اے انسان، اے متکبر جو تو زمین پہ دندناتا پھر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو اپنے اوریجن پہ تو غور کر، تو آیا کہاں سے؟ ایک نطفے سے. اور نطفہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس میں ہمیں پتہ ہے کہ جو سپرم سیل ہے، یعنی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف سپرم سیل کے اندر ایک سپرم سیل جو ہے وہ فیمیل ایگ کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، اس کے ساتھ کلنگ کر لیتا ہے. یہ جو ایک سپرم سیل ہے اس کا سائز کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ. کس سے تجھے پیدا کیا؟ وہ جو سپرم سیل ہے اس کا سائز کیا ہے؟ یعنی 1 انچ لینا، 1 انچ کا 42,000 حصہ، 1 ڈیوائڈڈ بائی 42,000، یہ سائز ہے اس سپرم سیل کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمین پہ متکبر پھر ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر. تجھے ایک نطفے سے ہم نے پیدا کیا اور آج تو زمین پہ آ گیا اور اسی رب کا نافرمان ہو رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا. اور تو دیکھ isn't it a miracle کہ تو مرا ہوا تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، اور تجھے آج ہم نے زمین پہ پیدا کر دیا، اور تو آج اپنے اسی رب کو جھٹلا رہا ہے، اس رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا. یہ آنکھیں تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ تو نے کسی دکان سے خریدی؟ یہ کام کہاں سے آیا؟ یہ دل کہاں سے آیا؟ یہ ہاتھ پاؤں تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ساری عمر تو ان کی پیمنٹ کرنا چاہے تو ان کی پیمنٹ نہیں کر سکتا. اور تو اپنے بارے میں سوچ، اپنے بارے میں غور کر کہ تو کہاں سے آیا. اگر تو اپنے بارے میں غور کرے گا یقیناً تو اللہ تک پہنچ جائے گا کہ واقعی میں جس نے مجھے پیدا کیا وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، اور تمام شکر اس ذات کا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو یہ سیکنڈ سٹیج آف آرگیومنٹس ہے قرآن مجید کے اندر، جو کہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گی، جن کو ہم سائیکولوجیکل آرگیومنٹس کہہ سکتے ہیں. اور تیسری آرگیومنٹس وہ ہیں جو اس سورۃ الحجر میں بھی ہیں، جن کو ہم ہسٹوریکل آرگیومنٹس کہہ سکتے ہیں. ہسٹوریکل آرگیومنٹس وہ ہیں
کہ جہاں پہ قوموں کے عروج اور زوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ادھر بھی جزا اور سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قومیں اچھی تھیں ان کو جزا ملی، جو قومیں بری تھیں ان کو سزا ملی۔ فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، 2 فرشتے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جزا دی، گڈ نیوز دی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے وہ بچڑا جو ہے نا پکا کے دے دیا، لیکن obviously فرشتے تو نہیں کھانا کھاتے اس طرح سے، تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن گڈ نیوز بہرحال انہوں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے کے باوجود ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی جو زوجہ ہے ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور یہ سارا نظام اللہ کا ہی ہے۔ اب ایک ایشو یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم آج رہتے ہیں وہاں پہ یہ سیکولر اور لبرل نیریٹو جو ہے یہ مین سٹریم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو بھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ایک نیریٹو چل رہا ہے وہ سیکولرزم اور لبرلزم کا، اور اس کے اندر لگتا ہے ایسا کہ جیسے انہوں نے اپنے خیالات کے بارے میں زیادہ ڈیپلی سوچا نہیں ہوا، کیونکہ ایک طرف تو وہ چلے اسلام کا بھی انکار کر دیں گے کہ جی ہم تمہارے اللہ کو نہیں مانتے، اور باقی مذاہب کا بھی انکار کر دیں گے کہ جی ہم تو کسی خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہو گئے لوگ سارے، ملحد ہو گئے۔ لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ ایتھیسٹ ہونے کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اور یہ سب کچھ کہنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کوئی ٹیکنیکلی مقصد نہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر بندہ اپنا مقصد خود بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ سے خود ہی جھوٹ بول لیتا ہے، کیونکہ ویسے تو ریئلٹی میں تو آپ کا کوئی مقصد ہے نہیں، لیکن آپ خود ہی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی میرا مقصد جو ہے وہ دنیا میں خوشیاں بکھیرنا ہے، میرا مقصد ورلڈ پیس ہے، حالانکہ اس کے کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ آپ ایک حادثے ہیں، یو آر این ایکسیڈنٹ، اینڈ ایکسیڈنٹ ڈونٹ ہیو اے پرپس۔ آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی وہ کہانیاں سنائیں کہ نہیں میرا بہت اچھا مقصد ہے، کچھ مقصد نہیں ہے آپ کا۔ سو اگر کوئی ایتھیسٹ، کوئی ملحد، کوئی سیکولر، کوئی لبرل اپنے مقصد کے بارے میں سوچے گا، وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے گا کہ میرا کوئی پرپس اس دنیا میں نہیں ہے۔